السلام علیکم۔ پاکستان میں آج کل انقلاب کے بہت نعرے لگ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف تشویش یہ ہے کہ یہ انقلاب کا نعرہ پاکستان کو بہت بڑے انتشار کی جانب نہ لے جائے۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا، 69 لوگوں کے اوپر گولیاں چل گئی، 12 سے 14 لوگ جو ہیں اس میں شہید ہو گئے اور 50-60 زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ آئی ڈی پیز کی طرف دیکھیں تو نارتھ وزیرستان کے اندر پاکستانی فوج ضرب عضب ایک بہت مشکل آپریشن کر رہی ہے، جس میں فوج کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، 300-350 دہشت گرد بھی مارے جا چکے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا چیلنج ان 7 لاکھ آئی ڈی پیز کا ہے جو پاکستان کے شہری ہیں، ان کو سنبھالنا کیسے ہے۔ تپتی ہوئی گرمی میں اگر پراپر دیکھ بھال نہ کی گئی، وسائل نہ دیے گئے تو ان لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی۔ اور مسئلہ صرف نارتھ وزیرستان تک نہیں ہے، خیبر ہو، جمرود ہو، آپ کی باجوڑ ایجنسی ہو، وہاں پر بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اور جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، وہ سارے انڈر تھریٹ ہیں۔ پشاور کے اندر ایک لینڈنگ پلین کے اوپر جس طریقے سے فائر ہوا تو ہمیں اس سے چیلنج نظر آ جاتا ہے کہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے سامنے۔ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کس طریقے سے اسے رسپونڈ کرے گی؟ ہمارے پاس لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہماری سیاسی قیادت اور فوج کیا ایک پیج پہ ہیں؟ پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں وہ کیا سوچتی ہیں، اور کیا حکومت میں وہ کیپیسٹی ہے کہ یہ تمام چیزیں دیکھ سکے؟ ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان۔ خان صاحب، ویری وارم ویلکم، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ایک نقطے سے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ جس دن ضرب عضب کا آغاز ہوا تو آپ نے کہا کہ کیونکہ بہت بڑا آپریشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو میں اپنا 22 کا جلسہ ملتوی کر رہا ہوں۔ اس کے اگلے دن ہی ہم نے دیکھا کہ لاہور ماڈل ٹاؤن کے اندر پولیس نے جو کچھ کیا وہ ایک وحشیانہ رویہ تھا۔ آپ اس کا ذمہ دار کسے جانتے ہیں؟ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، شہباز شریف اس کا ذمہ دار ہے۔ شہباز شریف پنجاب میں تو چھوڑیں، لاہور میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی شہباز شریف کے بغیر۔ اور 8 گھنٹے ایک آپریشن ہو رہا ہے، 83 لوگوں کو گولیاں لگ رہی ہیں، سارے لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں جو پولیس کر رہی ہے۔ پولیس لوٹ رہی ہے ایک سٹور جس پہ ایک غریب آدمی کی بوتلیں چوری کر رہی ہیں، سامنے سب کے ڈاکہ مار رہی ہے پولیس۔ 2 عورتوں کو اندر گھروں میں جا کے منہ میں گولیاں ماری انہوں نے۔ تو کیا یہ چیف منسٹر کے علاوہ کس کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہونی چاہیے؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو ابھی تک ہو جانی چاہیے تھی۔ میں تو حیران ہوں کہ اتنی دیر ہے، فوری اتنا بڑا حادثہ ہو۔ جلیانوالہ باغ کے بعد جب کہ انگریزوں نے کوئی 120 یا 30 لوگوں کو گولیاں ماری تھی، یہ میرے نہیں خیال میں کہ میں نے پاکستان میں کبھی ایسا کوئی موقع دیکھا ہے۔ چلے مانے کہ اگر وہاں دوسری طرف سے کوئی گولیاں چلا رہا ہو یا کوئی اسلحہ پکڑا ہوا ہو لوگوں نے، لیکن 69 لوگوں کے اوپر پولیس نے جس طرح گولیاں چلائیں، اور پھر جو گلو بٹ کو سارے لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ایک ہونڈا پالا ہوا جو نون لیگ کا، اس نے پولیس وہ آگے آیا اور پولیس پیچھے جا رہی ہے، اور پولیس کا جو رول سامنے نظر آیا ہے، اس سے ایک بہت بڑا اور کویسچن نظر آیا ہے کہ کیا پولیس یہ شریف خاندان کی کوئی ان کے ذاتی نوکر ہیں یا یہ پاکستان کی پولیس ہے؟ کیونکہ جو ان کا رویہ تھا، یہ پولیس دنیا میں ایسی حرکتیں نہیں کرتی۔ تو آپ مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ شہباز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو ابھی تک درمیانی بیانات آ رہے ہیں اور کچھ نہیں دیکھنے میں مل رہا۔ شہباز شریف نے تو خود کا قتل ہے۔ وہ انہوں نے کہا ہے کہ انوسینٹ لوگوں کا مرڈر کیا گیا، تو کوئی قاتل بھی ہوگا۔ اگر قتل ہے تو شہباز شریف ذمہ دار ہیں اس کے۔ وہ ہیڈ ہیں اس صوبے کے، صوبے کا ہیڈ ذمہ دار ہوتا ہے کہ جب اس کے صوبے کی پولیس، جو ایک آدمی، ایک کوئی آفیسر شہباز شریف کے بغیر اپوائنٹ نہیں ہوتا، کیا انہیں استعفیٰ دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے۔ اور اب تک کسی بھی مہذب ڈیموکریسی ہوتی ہے، اب تک استعفیٰ دے چکے ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ بہت سے معاملات میں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک خاتون، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس کے پاس شراب کی 2 بوتلیں تھیں، سو موٹو نوٹس ہو گیا تھا۔ یہاں 12-14 لوگ مارے گئے ہیں، 60-70 گولیاں کھا کے اپر پارٹ آف دی باڈی ڈائریکٹ فائر ہوئے ہیں۔ سو موٹو نوٹس کیوں نہیں ہوا؟ کوئی 3 رکنی کمیشن بیٹھ جاتا، جج بلاتے لاہور والی ساری ایڈمنسٹریشن کو، 1 ہفتے میں فیصلہ ہو جانا تھا۔ بالکل، میں بھی گیون کہ جو سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشنز لیے ہیں، ان کی اگر آپ ان کو دیکھیں اور اس حادثے کو دیکھیں، اس سے بڑا تو کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس جس کا کام ہے کہ قانون نافذ کرنا، وہ 69 لوگوں کے اوپر گولیاں چلا رہی ہے اور اس کے بعد کچھ ہو بھی نہ۔ اور وہ سپریم کورٹ کیوں نہیں لی خان صاحب؟ کیونکہ ایک دفعہ آپ نے شرمناک کہہ کے عدلیہ کو چیلنج کیا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں آپ کن الفاظ میں کہیں گے، لیکن سپریم کورٹ کیوں نہیں ہلی؟ جب
پروٹیکشن آف سول رائٹس یہ ایک فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا تمام انسٹیٹیوشنز کی. اس سے بڑی وائلیشن اور کیا ہوگی؟ دو جگہ سپریم کورٹ کو میں کہوں گا کہ ان کو وہ کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا. ایک اس حادثے میں، اور دوسرا جب الیکشن 2013 کا ختم ہوا، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ووٹر سڑکوں پہ آیا اور ان ووٹروں کے اوپر تشدد بھی ہوا. ہماری زارا حسین کو گولی ماری گئی کراچی کے اندر، اور سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ہارے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں مینڈیٹ دھاندلی ہوئی ہے، جیتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اور سپریم کورٹ نہیں کچھ کر رہا. عمران صاحب اس وقت آپ نے کہا تھا کہ افتخار چودھری جو ہیں وہ ذمہ دار ہے. میں نے گزشتہ انٹرویو میں آپ نے کہا تھا کہ افتخار چودھری ذمہ دار تھے اس دھاندلی کے. اب افتخار چودھری چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہیں. نہیں، وہ افتخار چودھری کا جو ریکارڈ تھا پہلے، وہ ایسی چیزوں کے اوپر، یہ جو گولیاں چلی ہیں اس کے اوپر تو انہوں نے سو موٹو ایکشن لینا تھا. انہوں نے الیکشن میں جو سو موٹو ایکشن نہیں لیا، ایک ملک کے ایک عوام کا مینڈیٹ چوری ہونے پہ، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا، سو موٹو ایکشن نہیں لیا. ادھر سے مجھے شک پڑا، اور جو میرا شک تھا وہ آہستہ آہستہ کنفرم ہوا جب انہوں نے آروز کو، 11 مئی کو الیکشن ہوتا ہے، 6 جون کو آروز کو وہ مبارک دیتے ہیں کہ بڑا اچھا الیکشن کیا. ایک منٹ میں پورے بات کر رہا ہوں. پہلے مبارک دیتے ہیں الیکشن بڑا اچھا کروایا ان آروز کو جو سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ، اور اب ثابت ہو گیا ہے، فیفن کی رپورٹ کے اندر ثابت ہو گیا، وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن مانیٹرنگ رپورٹ ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ آروز کا بڑا مشکوک رول تھا. اور اس کے بعد جو ارسلان چودھری کو، چیف جسٹس کے بیٹے کو، بورڈ آف انویسٹمنٹ بلوچستان کا وائس چیئرمین لگایا گیا ہے، میرے میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ افتخار چودھری پوری طرح ملوث تھے اس میچ فکسنگ میں. ویسے خان صاحب، جن لوگوں کے اوپر آپ الزام لگا رہے تھے وہ ہمارے دوست نجم سیٹھی صاحب ہوں یا ارسلان افتخار چودھری افتخار کا بیٹا ہو، سارے ہی ریوارڈ یافتہ ہیں اس وقت نون لیگ کے. میں نجم سیٹھی صاحب کیئر ٹیکر چیف منسٹر، لیکن نا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ اگر ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو آپ جیسے ہی آتے ہیں تو آپ ریوارڈ کرتے ہیں پی سی بی چیئرمین شپ کی، اس کا مطلب کہ یہ کانفلکٹ آف، اس کا مطلب کہ وہ اس کا رول نیوٹرل تو نہ رہا ہوا. یہ تو میں کسی کو، اس کا مطلب میں کسی کو نیوٹرل، یہ جی نیوٹرل کیئر ٹیکر ہے، میں اسے چپ کر کے جا کے بتا دوں کہ اگر تم نے صحیح کام کیا اور پینچر لگا دیے جتنے میں چاہتا ہوں تو اس کے بعد میں آپ کو یہ پوزیشن دے دوں گا، تو یہ تو میں کسی کا بھی رول میں نیوٹرل نہیں رہے گا. اس لیے نیوٹرل کیئر ٹیکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ بعد میں نوکریاں نہ دیں، ریوارڈ نہ دیں. تو چودھری افتخار کو بھی ریوارڈ مل گیا بیٹے کا، ماشاءاللہ بیٹے کے اوپر پہلے کروڑوں روپے کی کیس آیا ہوا تھا شعیب سیٹل کی کمیشن کے اندر، جس میں انہوں نے کلیئر نہیں کیا. ان کو شعیب سیٹل نے کلیئر نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ، اور مجھے ارسلان افتخار بتائیں کہ کدھر سے ان کے پاس اتنا پیسہ آیا، کون سی نوکری کی ہے. تو اب جو ان کو پہلے ایک کرپشن کے کیسز، اب بلوچستان کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا وائس چیئرمین کا مطلب کہ چیئرمین، کیونکہ چیئرمین تو ہوتا ہے چیف منسٹر، اس کے پاس تو ٹائم نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ ارسلان افتخار انویسٹمنٹ، جو بلوچستان میں سب سے زیادہ مدنیات پائی جاتی ہیں، تانبے کے ذخیرے ہیں، وہاں گیس ہے، تو یہ وہ انویسٹمنٹ کروائیں گے وہاں. میں اپنے سوال کی طرف واپس آ تو جاؤں. بلوچستان کے لوگ تو پہلے وہ بیچارے ان سے پر اتنا ظلم ہوا ہے پہلے ان پہ، تو اب یہ ارسلان افتخار کو تحفہ ملے گا کہ آپ وہ جا کے اور پیسہ بنائیں. ابھی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے لاہور کلنگز کے اوپر نوٹس کیوں نہیں لیا؟ آپ مطالبہ کرتے مجھے نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ چیف جسٹس کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں. آپ مطالبہ کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایک چیز کہ ایک ریاکشن آیا ہے سپریم کورٹ میں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے ریویو کیا سو موٹو کے اوپر، ایک سپریم کورٹ میں پڑھ رہا تھا، میں پوری طرح شور نہیں ہوں، لیکن وہ ریویو کر رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کو اتنا سو موٹو لینا چاہیے یا نہیں. وہ سر، لیکن میں اس پہ معذرت کے ساتھ، اس پہ انڈیا نے مثالیں قائم کی تھی ہیومن انٹرسٹ لیٹیگیشن. چودھری افتخار نے صرف اس لمٹ کو کراس کیا تھا، لیکن جب آپ کی سیویلین لیبرٹیز ایٹ سٹیک ہوں تو دیٹ از ہیومن انٹرسٹ لیٹیگیشن، جہاں سپریم کورٹ کا رول ہے. یہاں رول نہیں ہے تو پھر رول کہاں پر ہے؟ میں آپ سے اگری کرتا تو ہوں. یو شوڈ ڈیمانڈ سپریم کورٹ کے. بالکل کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ، انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن، لیکن جوڈیشل کمیشن سے زیادہ اگر ہوتا کہ سپریم کورٹ جس کی کریڈیبلٹی ہے اس کے نیچے یہ پروب کیا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں وہاں جتنے بھی آفیسرز ہیں پنجاب میں، جس طرح شریف برادران پاکستان میں حکومت کرتے ہیں، ایک پرسنلائز سسٹم ہے، ادارے تباہ کر کے اپنے ذاتی لوگوں کو بٹھا کے، اپنی فیملی کی حکومت یعنی اپنی خاندان کو اوپر بٹھا کے، بیٹی بورڈ آف وہ
وہ قرضوں کی اسکیم 100 ارب کا اس کی ہیڈ بنا دیا ہے. ان کا بیٹا ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہے شہباز شریف ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, سمدی فائنانس منسٹر ہے, وہ ایک بھانجا اسٹیٹ منسٹر ہے. تو اس طرح کی اس پرسنلائزڈ حکومت کے اندر کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرے گا, گواہی کوئی نہیں صحیح دے گا جب تک کہ سپریم کورٹ اپنے نیچے اس کو نہ لے سو موٹو ایکشن. پلین کے اوپر کیا کہتے ہیں جب ڈائیورٹ کیا گیا؟ پاکستان میں 3-4 موقع ہیں. ایک نواز شریف نے پلین ڈائیورٹ کیا تھا کراچی سے حیدرآباد مشرف کا, اور 2 پلین وہ ہیں جس میں شہباز شریف اور نواز شریف کو پاکستان سے واپس روانہ کیا گیا تھا. یہ اسلام آباد سے لاہور والی ڈائیورژن ہے, اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہائی جیکنگ ہے, سیکیورٹی رسک ہے, مینجمنٹ ہے, یہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ مشرف کے دور میں اور اب یہ نواز شریف کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ مجھے بتائیں کیا فرق رہا. جنرل مشرف ملٹری ڈکٹیٹر تھا, انہوں نے نواز شریف کو واپس آئے, ان کو واپس بھیج دی اور پھر ایک ایگریمنٹ دکھائی کہ انہوں نے ایگریمنٹ توڑ کے آئے ہیں, 10 سال کی ایگریمنٹ تھی, پبلک میں دکھا دی. نواز شریف نے کس بیسس پہ اس ایمریٹس کی جہاز کو ڈائیورٹ کیا, کس بیسس پہ کیا, کون سا ملک کو خطرہ تھا؟ دیکھیں نا, ڈیموکریسی کے اندر طاہر القادری کا حق تھا کہ پاکستان میں آنا. ڈاکٹر طاہر القادری کو کس بیسس کے اوپر انہوں نے وہاں سے اٹھا کے لاہور بھیج دیا, ڈائیورٹ کی فلائٹ؟ مجھے ابھی تک کوئی اس کی سمجھ نہیں ہے. کیا خطرہ تھا ملک کو, کیا ہو جانا تھا؟ تو یہ تو ڈکٹیٹر ایسی چیزیں کرتے ہیں. جنرل مشرف نے کیا, وہ تو یہ کہہ سکتا تھا کہ ایگریمنٹ ہے. طاہر القادری کو کس وجہ سے انہوں نے؟ ویسے جنرل مشرف کے دور میں 12 مئی اور یہ 17 جون میں بھی کافی مماثلت ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں, لیکن ہو رہی ہیں. 12 مئی کراچی میں جو کچھ ہوا تھا, اب جنرل مشرف کے دور میں ہوا تھا, اور لیکن وہ 12 مئی میں فرق یہ تھا کہ پولیس نے نہیں کیا تھا, وہ تو انہوں نے ایم کیو ایم نے کیا تھا. پولیس والے اس دن نام تھے, پولیس والے کھڑے رہے, لیکن یہ تو پولیس 12 مئی کو کس نے مارا تھا؟ وہ تو ایم کیو ایم نے, سب کے سامنے ایم کیو ایم نے گولیاں ماری ہیں. لیکن یہ جو ہوا ہے 83 لوگوں کو گولیاں لگنا, یہ کس نے مارا ہے؟ آپ کے سامنے پولیس مار رہی ہے گولیاں. یہ تو 8 گھنٹے لوگوں نے اپنے سامنے ٹی وی پہ تماشا دیکھا ہے, اور 83 لوگوں کو گولیاں لگنا, اس کے اوپر اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو اس کا مطلب کہ یہاں یہ بنانا ریپبلک سے بھی نیچے گر گئی ہے. میں تو بنانا ریپبلکس میں بھی پولیس ایسے نہیں مارتی. تھوڑا سا یہ جو انقلاب کے نعرے ہیں اور سیاسی اتحاد ہیں, اس کے اوپر میرے خیال میں اس وقت جو بڑی پاورفل پوزیشن میں اگر کوئی اپوزیشن کی جماعت بیٹھی ہے, بڑا کلیدی کردار ہے آپ کا عمران خان صاحب, کیونکہ دوسری جماعتیں یا تو اتنی طاقت نہیں رکھتی, یا پیپلز پارٹی ہے تو اس کا رویہ اور سٹائل اس وقت سیاست اور طرح کی ہے. آپ جو راہ لیں گے وہ شاید ڈٹرمن کرے گی کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کیسے چلتی ہے. طاہر القادری اس وقت یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ میں نظام نہیں مانتا, آئین نہیں مانتا, ادارے بھی نہیں مانتا, انقلاب آئے گا سب کچھ تلپٹ ہوگا. وہ بات کر رہے ہیں چودھری برادران سے, وہ بات کر رہے ہیں شیخ رشید سے, وہ بات کر رہے ہیں آپ سے. کیا آپ ان کے اتحادی بنیں گے؟ پہلے میں ذرا یہ پولیس کے اوپر آپ کو کہہ دوں, میں یہ جو ہوا ہے حادثہ, دیکھیں اس کو پہلے بھولے نا, یہ ایسا بڑے کم ڈیموکریسی میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا حادثہ, یہ جو پولیس نے گولیاں ماری ہیں. میں نے آئی جی عباس خان نے 92 میں رپورٹ دی تھی ایک لاہور ہائی کورٹ کو, میرے پاس یہ رپورٹ ہے, یہ ہم پورے ویب سائٹ پہ بھی ڈالنے لگے ہیں. اس کے جو 38 صفحہ ہے اس رپورٹ کا, اس کے اندر لکھا ہوا ہے, انہوں نے آئی جی عباس خان یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں پاکستان کی پنجاب کی پولیس اتنی خراب ہوئی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں, یہ 93 کی ہے رپورٹ, تو اس نے کہا کہ 25,000 نواز شریف کے دور میں پنجاب پولیس میں 25,000 لوگوں کو ریکروٹ کیا گیا سارے رولز ریلیکس کر کے, میرٹ کے بغیر. 25,000 پولیس میں 85 اور 93 کے درمیان, جب نواز شریف چیف منسٹر اور پھر پرائم منسٹر تھے, اور اس میں تھے 1,000 انسپیکٹرز تھے, آئی ایس اے تھے اور کانسٹیبلز تھے. اچھا, اور انہوں نے کیا کیا کہ جو ویکنسیز تھیں وہ پولیٹیکل لوگوں کو بھرنے کے لیے کہا گیا, یعنی تم اپنا پولیس والا بھرتی کر لو, تم فلاں بانٹی گئی تھی, بانٹی گئی. سارے رولز اور آل رولز اینڈ پروسیجرز وہ ہیلڈ ان ابینس, رولز ریلیکس کر کے. تو پہلے تو یہ کیا انہوں نے. پھر وہ آگے جو لکھتے ہیں کہ کئی اپوائنٹمنٹس بلینک پیپر پہ دی گئی, یعنی بلینک پیپر پہ سائن کیا کہ اس کو اپوائنٹمنٹ دے دو. پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ کئی اے ایس آئی اور کانسٹیبلز کی نوکریاں بیچی گئیں. یہ آئی جی عباس خان لکھ رہا ہے, یہ نواز شریف کے دور میں پنجاب کی پولیس کی بات ہو رہی ہے. اور جو سب سے خوفناک بات یہ لکھتا ہے کہ اس میں کئی کرمنلز تھے, مجرم تھے, جن کو پولیس میں بھرتی کیا گیا.
تو آج جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں جو پولیس نے کیا ہے یہ اس کی بنیاد ادھر رکھی گئی ہے. پولیس کے اندر آپ مجرم بھرتی کریں, میرٹ کے باہر لوگوں کو بھرتی کریں, آپ پیسے دے کے پولیس والے کو بھرتی کریں, آپ پولیٹیشین کو کوٹا دیں پولیس کے اپنے آدمی رکھنے کا, تو مجھے بتائیں پولیس یہ کرے گی؟ آج سندھ کی بھی پولیس اور پنجاب کی بھی پولیس. اچھا اب آپ کمپیئر کر لیں پختونخوا میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک مجھے پولیس والا بتا دیں کہ جو کسی میری سفارش سے کوئی کہہ دے کوئی سفارش سے کیا. نہیں عمران, آپ نے یہ سفارش نہیں کی ہوگی, لیکن ہم نے ڈی آئی خان اور بنو میں جو کچھ پولیس میں دیکھا, پولیس میں یہاں پہ بھی پرابلم ہے. یو ہیو ٹو ایڈریس دیز پرابلم. لیکن دیکھیں نا, یہ پرابلم کوئی 1 سال ہوا ہے نا آئے ہوئے, یہ وہاں بھی تو یہ نوکریاں بک رہی تھیں لیکن آج آپ آئی جی ناصر درانی سے پوچھ لیں, کوئی اس کو میں نے کہا کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی. تو خان صاحب ایک بریک لے لیں, ہم نے اور الیکشن بھی ان کے ذریعے لڑتے ہیں, الیکشن میں بھی یہ مدد ایک شارٹ بریک لے لیں جی. بریک سے واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ خان صاحب کی سیاست انقلاب کی ہوگی یا پارلیمنٹ کے اندر کچھ کریں گے یا کچھ اور اتحاد کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ ہمارے ساتھ ہے. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کیا کہتی ہے؟ عمران خان انقلابی بنیں گے, پارلیمنٹ کے اندر سیاست کریں گے, کسی اتحاد کا حصہ بنیں گے, کیا کریں گے؟ انقلابی تو ہیں, اور انقلابی کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹیٹس کو جو پاکستان میں سٹیٹس کو چھایا ہوا ہے اور کنٹرول کر رہا ہے ملک کو, تھوڑے سے لوگ ملک کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ریسورسز پہ قبضہ کر رہے ہیں اور باریاں لیتے ہیں, وہی آتے ہیں بار بار اور آپس میں مکابی ہے, ان کے خلاف میری سیاست ہے. آپ نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کیسے انقلابی ہیں؟ وہ والے انقلابی ہیں جو طاہر القادری ہیں, جو کہتے ہیں نہ آئین مانتا ہوں, نہ سپریم کورٹ مانتا ہوں, نہ اس موجودہ نظام کو مانتا ہوں, یا وہ انقلابی ہیں جو چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور نظام کے اندر سے اس کی اصلاح کی جائے؟ کون سے انقلابی ہیں؟ دیکھیں, انقلاب تو مطلب یہ ہے کہ سٹیٹس کو ہٹانا. اب آپ بندوق کے ذریعے بھی ان کو ہٹا سکتے ہیں, اور جس طرح ایران میں آیا ایک انقلاب, لیکن آپ ترکی میں ایک انقلاب آیا کہ پارلیمنٹ کے بیلٹ کے ذریعے بھی چینج آ سکتا ہے, اور ذوالفقار علی بھٹو بیلٹ کے ذریعے ایک چینج لے کے آئے تھے. تو میں اس میں بلیو کرتا ہوں پارلیمنٹری سیاست, نظام کے اندر رہ کے تبدیلی, بیلٹ کے ذریعے اس ملک کے اندر تبدیلی لانا اور اس سٹیٹس کو شکست دینا. لیکن وہ تب ہوگا جب الیکٹرل پروسیس ٹھیک ہوگا. اس الیکٹرل پروسیس سے آپ بیلٹ کے ذریعے چینج نہیں لا سکتے. لیکن یہ اسٹرینتھ ہے آپ کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ سے تبدیلی چاہتے ہیں, آپ بندوق کی گولی سے تبدیلی نہیں چاہتے. یہ تو کلیئرٹی ہے نا اس میں؟ تو بالکل کلیئرٹی ہے, اور وہ اس لیے کہ جب آپ بندوق اٹھا لیتے ہیں اس کے پھر ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ہم نے آپریشنز میں دیکھے ہیں, ہر آپریشن میں ہم کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے تھے, وہ کچھ اور جاتا تھا. ایسٹ پاکستان سے لے لیں, کارگل سے لے لیں, وغیرہ وغیرہ, بلوچستان میں, قبائلی علاقے میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تیار ہے چینج کے لیے. پچھلی 11 مئی کو پاکستان چینج کے لیے تیار تھا 2013 میں. انہوں نے ایک الیکشن سسٹم کو اتنا کرپٹ کیا, اور انہوں نے اس میں اتنی زیادہ دھاندلی کی خوف سے, کیونکہ جب ہمارے 30 اکتوبر کو بڑا جلسے ہوئے تو یہ ایک ڈر گئے, اور یہ سارے مل کے انہوں نے ایسی پلاننگ سے دھاندلی کی, وہ اتنی زیادہ کر دی کہ اب وہ چھپ نہیں رہی, اب یہ کور نہیں کر سکتے, اس لیے 4 حلقے کھول نہیں رہے. تو اس لیے میری ساری اس وقت کوشش یہ ہے کہ الیکٹرل پروسیس کو ٹھیک کریں تاکہ ہم بیلٹ کے ذریعے. اگر نون لیگ انکاری رہتی ہے 4 حلقوں کی, وہ جو تحقیقات چھان پھٹک آپ چاہتے ہیں, تھمب امپریشن ویریفیکیشن, پورا پروسیس چھان کے دیکھ لیا جائے, اگر وہ انکاری رہتے ہیں تو آپ کی سیاست کیا ہے؟ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے, لانگ مارچ کریں گے, سڑکوں پہ دھمال ہوگا, کیا ہوگا؟ کل انشاءاللہ بہاولپور میں پورا پروگرام دوں گا. کل کیا کریں گے؟ تقریباً 14 مہینے انتظار کر لیے ہے. ظاہر ہے کہ یہ 4 حلقے اس لیے نہیں کھول رہے کہ ان کو ڈر ہے کہ اتنی زیادہ انہوں نے دھاندلی کی ہے, وہ چھپ نہیں سکتی. اور اس لیے اب ہم انشاءاللہ میں کل اپنی تقریر میں پورا لائے عمل دوں گا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, آگے سے ہم کیا گورنمنٹ سے توقع رکھتے ہیں, اور اگر گورنمنٹ نے یہ نہ کیا تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, وہ میں کل سارا بتا دوں گا. ایک ایک کر کے پوچھ لیتے ہیں آپشنز کی. حتمی تو آپ اپنے جلسے میں اعلان کر دیجئے گا, کیا اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا عمران خان کی آپشن میں شامل ہے؟ آپشن میں اسمبلی اور نیشنل اسمبلی سے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا عمران خان کی آپشن میں شامل ہے, لیکن یہ انشاءاللہ میں حتمی اعلان اپنے جلسے میں آپ کریں گے. اگر نون لیگ آپ کی یہ جو الیکشن پروسیس کو ریفائن کرنا اور شفاف کرنا ہے, یہ مطالبات ماننے سے انکاری ہے, تو کیا لانگ مارچ کرنا بھی پی ٹی آئی کی سیاست کا حصہ ہوگا؟
میں نے ندیم آپ کے پروگرام میں بھی کہا، میں جب بستر میں بھی تھا، جب ہاسپٹل میں، تب میں نے سٹیٹمنٹ دی، پہلے جو ٹی وی پروگرامز کیے، میں ساری جگہ ایک چیز کہتا رہا ہوں کہ ہم پہلے قانونی راستے اختیار کریں گے. ہم ایک کانسٹیٹیوشنل پارٹی ہیں، آئین میں بلیو کرتے ہیں، سارے آئینی طریقے، قانونی طریقے فالو کریں گے انصاف لینے کے لیے. جب اگر ہمیں نہ ملا وہ جو کہ پاکستان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو ایک دفعہ الیکشن جیت جائے اور وہ اس کے بعد سارا اسٹیٹ آرگنز فریز کر دیتا ہے، ونر ٹیک آل، اس کا کوئی احتساب نہیں، طاقتور کا اس ملک میں احتساب نہیں ہو سکتا. تو جو طاقت میں آ جاتا ہے اس کا احتساب نہیں ہوتا، وہ 5 سال کیسز چلتے رہتے ہیں. تو میں نے تب بھی کہا کہ اگر ہمیں آئینی اور قانونی طریقے سے انصاف نہیں ملے گا، میں سڑکوں پہ آؤں گا. لانگ مارچ ہوگا. میں 14 مہینے سے کہہ رہا ہوں یہ. اگر انصاف نہیں ملتا تو لانگ مارچ ہوگا. بالکل، یہ 14 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل میں اناؤنس کروں گا اس کے اوپر بھی. اگر انصاف نہیں ملتا تو عمران خان لانگ مارچ کریں گے. سونامی مارچ. اور سونامی مارچ، اور انشاءاللہ کل فیصلہ کریں گے. کل اس کی میں اناؤنسمنٹ فارملی آپ کریں گے. آپ کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ گزشتہ روز سے آ رہا ہے، اور آپ کے وہ بڑے اچھے دوست ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کی پارٹی نے مذمت بھی کی ہے کہ عمران خان نے کہا کے پی کے اسمبلی توڑ دوں گا. کیا آپ کے پی کے اسمبلی توڑنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں؟ نہیں، کے پی کے کا نہیں، کیونکہ دیکھیں کے پی کے اندر اس وقت اگر ہم اسمبلی توڑتے ہیں، لوگ کہیں گے جی دیکھیں انہوں نے کوئی پرفارمنس نہیں دی، کیونکہ ہم نے جتنے کام کیے ہیں وہ ابھی تو ٹائم ہے، وہ لوگوں کو نظر آنے والے کام. تو یہ کہ اگر نکلیں گے کہیں گے جی دیکھیں یہ ان سے گورنمنٹ نہیں چلی، حالانکہ ماشاءاللہ جس طرح کی لیجسلیشن وہاں آ رہی ہے اور قوانین وہاں آ رہے ہیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. مثلا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پاور میں آ کے تو ساری فیملی بزنس شروع کر دے. فیملی لمیٹڈ کمپنی اس فیملی لمیٹڈ کمپنی کے خلاف قانون آ رہا ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا. پھر ہماری جو رائٹ ٹو سروسز ہے، یعنی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک ٹائم لیگ ہوتا ہے جب عوام کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس وقت نکلنا غلط ہے. آپ کے پی کے اسمبلی سے بھاگیں گے نہیں، پرفارمنس دیں گے عوام کو. پرفارمنس بھی دیں گے، اور ہماری ذمہ داری اس لیے بھی ہے کہ پہلے 15 لاکھ آئی ڈی پیز آئے ہوئے ہیں نقل مکانی کر کے وہاں باقی ایجنسی سے. اب تک کم از کم 4,60,000 پہنچ چکے ہیں بنو، نارتھ وزیرستان والے جو وزیرستان والے. اس وقت جبکہ وہ بری حالت میں لوگ ہیں اور ہم اسمبلی سے چھوڑ کے چلے جائیں، یہ نہیں ہوگا. ہم اب پورا زور لگائیں گے، ثابت کریں گے. ایک آپ سے سوال پوچھ لوں، کیونکہ انفارچونیٹلی یہ صوبے کے بہت سے ہمارے بھائی ماضی میں بھی بڑی مشکلات سے پس کے گزرے ہیں. سوات کی صورتحال دیکھ لیں، دیر کی دیکھ لیں، اب وزیرستان، پہلے ساؤتھ وزیرستان تھا، اب نارتھ کے لوگ آئے ہیں. کیا کے پی کے حکومت کے پاس، کیونکہ پاکستان میں کلمیہ یہ ہے کہ ہمارے سر پر جب پڑ جاتی ہے نا، لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں ابھی تھر میں ہم نے دیکھا تھا کہ بچے مر گئے تھے تو ہم کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. آپ نے کوئی منصوبہ سازی کی ہے، کوئی پلان ہے آپ کے ذہن میں؟ 7 لاکھ آنے ہیں لوگ، 4.5 لاکھ آئے ہیں، کیسے سنبھالیں گے ان کو؟ میں ایک آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں، مجھے افسوس جو ہوا کہ ہم نے حکومت کا پورا ساتھ دیا، فیڈرل گورنمنٹ کا. انہوں نے جب بھی اے پی سی ہم ساتھ کھڑے رہے، ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا. انہوں نے کہا کمیٹی کے اندر طالبان نے نیگوسیشن کے لیے آپ آدمی دے، ہم نے رستم شاہ ممان دیا، یعنی پورا ہم ساتھ چلے. اگر انہوں نے چینج کر کے کرنا تھا آپریشن، تو کم از کم ہم جو ان کا ساتھ دے رہے تھے، دوسری سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ لیے جس پارٹی نے، ہمیں بتا تو دیتے. میں یقین کریں، میں ٹی وی 6 بجے نیوز دیکھ رہا ہوں تو وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپریشن شروع ہو گیا. پرویز خٹک کو نہیں پتا، کے پی کے گورنمنٹ کو نہیں، جس کو سارا ملبہ گرنا تھا کسی کو ہمیں نہیں پتا. نواز شریف یا فوج دونوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میں نے ٹی وی کے اوپر مجھے پتا چلا ہے، اور وہ پرویز خٹک بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں تھا. دیکھیں اتنا بڑا جب یہ ہونا تھا سانیہ، اور سارا پختونخوا کے اوپر نظرہ گرنا، ہمیں کم از کم کانفیڈنس میں تو لے لیتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ہو سکتا ہے ان کو کہتے ہیں اس کی ٹائمنگ فرق کر دیں. سب سے بدترین ٹائم اگر ہے نا ریفیوجیز کے لیے، دیکھیں نا، انسانوں کو آپ نے بچانا ہے. ہم کیوں یہ کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ہمارے ایکٹ سے بے پناہ لوگ مر جائیں، یہ آئی ڈی پیز میں ریفیوجیز. آپ کو پتہ ہے جب میں سنڈے کو وہاں پہنچا تو تب تک 1.5 لاکھ بچہ ریفیوجیز پہنچ چکا تھا. 1.5 لاکھ بچہ، 1,10,000 عورتیں پہنچ چکی تھیں. اب ہم کوئی تیاری نہیں ہے. اور اتنے بڑا انفلکس آ رہا ہے، اور اتنی گرمی میں وہاں ایک درخت نہیں تھا. میں جب کیا ہوں ایف آئی آر ریجن کے اندر، اور میں نے جب دیکھا وہاں پتھر ہے سارا، کوئی درخت نہیں ہے، اور انتہا تھی دھوپ کی.
اب اگر آپ نے کوئی تو ہمارے سے اگر کنسلٹ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹائمنگ ڈیلے کرتے ہیں. موسمی حالات بھی اور جغرافیائی حالات بھی ان لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ کی میں دوبارہ چلتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت نکل جائے گا. کے پی کے حکومت نے کوئی پلان تیار کیا؟ پی ٹی آئی تیار ہے 7 لاکھ لوگوں کو سنبھال لیں گے؟ ہمیں تو اب انفارم کیا گیا کہ 1.5 لاکھ تو اب وہی رہ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسا علاقہ ہے جدھر وہ فوج ایکشن نہیں کرے گی، تو 1.5 لاکھ کم ہو جائیں گے. لیکن بہرحال پھر بھی کوئی 5 لاکھ لوگ وہاں ہوں گے. اب وہ زیادہ تر بنو میں ہیں. بنو کی آبادی ہے 10 لاکھ. 10 لاکھ میں اگر 5 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں، مہنگائی کدھر پہنچے گی لوگ. اور اب میں نے سنا ہے کہ نواز شریف جا رہے ہیں وہاں، تو وہ اعلان کریں گے 6 ارب تو منیمم ان کو ایلوکیٹ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں میں نے عمران کو بلایا، عمران نے انکار کر دیا ساتھ جانے سے. خیر ہمارا جلسہ ہے کل، اور انہوں نے مجھے میسج کل رات ہی ملی تھی. لیکن میں میاں نواز شریف کو بلاؤں گا جب انشاءاللہ ہماری حکومت، اب ہم سارے اسیس کر رہے ہیں، ہم نے پوری اپنی ساری جو آئی کے ایف فاؤنڈیشن ہم نے بنائی ہے جو ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ سیاسی طور پہ پیسے اکٹھے کیے جائے. فاؤنڈیشن ایک نیوٹرل ہے، وہ پیسے اکٹھے کرے گی، وہ آرگنائز ہو رہی ہے، والنٹیئر نیٹ ورک آرگنائز. پی ٹی آئی اور کے پی کے میں ایک منٹ ندیم میں آپ کو عرض کروں. دیکھیں یہ بہت اس کو ہمیں اب پولیٹیکل لینا نہیں چاہیے. میں پولیٹیکل تو یہاں تک تھا کہ ہمیں یہ اگر ساتھ ملا لیتے اور مشاورت ہوتی تو ہم شاید ایڈوائز کرتے کہ تھوڑا 2-3 مہینے لوگوں کو بچانے کے لیے سیاست نہیں ہونی. لیکن اب یہاں لوگوں کی زندگیاں، اور یہ لوگ اگر ہم نے ان کا دھیان نہ رکھا، ان میں سے دہشت گرد بنیں گے. اس لیے ہم پورا زور لگا رہے ہیں. میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں، عمران خان فاؤنڈیشن، والنٹیئرز، گورنمنٹ، ساری مل کے اب ہم پورا زور لگائیں گے انشاءاللہ یہ آئی ڈی پیز کے اوپر. عمران خان فاؤنڈیشن اور کے پی کے حکومت جو منصوبہ تیار کرے گی، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ نواز شریف کو دعوت دیں کہ آئیے چلتے ہیں بنو میں اکٹھے جا کے ان 5 سے 7 لاکھ لوگوں کی زندگیاں بچانی ہیں، ہمارے ساتھ چلیں؟ اور جیسی آپ دعوت دیں گے؟ جب ہم اسیس کر لیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، پھر کیونکہ اصل میں تو ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. یہ جو فاٹا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ کا، کیونکہ بنو میں آ گئے نا لوگ تو سارا پریشر پڑ گیا پختونخوا پہ، اور ذمہ داری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. تو ان سے ہم پھر ایک دفعہ ہماری اسیسمنٹ ہو جائے، پھر ہم اس کو، میں نواز شریف کو دعوت دوں گا اور میں کہوں گا کہ یہ پرابلمز ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری، آپ یہ کریں. ہم مین پاور پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ کا پہلے دیکھیں پختونخوا پہلے تو آفت زدہ ان کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. وہاں پہلی انڈسٹری بند ہو گئی ہے، وہاں پہلی 15 لاکھ ریفیوجیز پہلے بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب ایک منٹ سنیں نا، انڈسٹری بند ہے، 70% انڈسٹری بند پڑی ہے. وہاں برا حال ہے. سارا اٹیکس آتے ہیں پشاور سے، باڑہ سے آتے ہیں پشاور میں، وہاں بزنسز چھوڑ کے چلی گئی ہیں. اس کے بعد ویسی 10 سال کی جنگ میں وہ سارا نزلہ پختونخوا پہ گرا ہوا ہے. اب اس کے اوپر اگر ایڈیشنل یہ اب آ رہا ہے، اور ہمارے پاس پہلی بجٹ ڈیفیسٹ ہے، نہ پانی کا شیئر ملا ہے پختونخوا کو، نہ بجلی کا شیئر ملا ہے ان کو، نہ ان کو جو ہائیڈل پروفٹس ہیں وہ ملے ہیں. اچھا اب اس کے پہلے وہ ویسی تنگ ہیں، اوپر سے یہ ایڈیشنل آ گیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ جب ہم تیاری کر لیں، نیڈ اسیسمنٹ کر لیں، اس وقت پرائم منسٹر کو دعوت دیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ ذمہ داری ہیں آپ کی. ایک جو میں فیڈرل گورنمنٹ میں کیونکہ میں فوٹو اپرچونٹی پہ نہیں جانا چاہتا، یہ فوٹو اپرچونٹی کا ٹائم نون لیگ کے لوگوں یہ اگر آپ سیریس ہیں مدد کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں بہت بڑا، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں ندیم، میں آپ کی آڈینس کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے ان لوگوں کا صحیح طرح دھیان نہ رکھا، یہ وہ لوگ ہیں، آپ سمجھ، پبلک کو پتہ چلنا چاہیے آئی ڈی پیز کیا ہیں. یہ اکثریت 80% وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں بیوی بچے رہتے ہیں، مرغیاں ان کی اپنی، ایک گائے ہے یا کچھ ہے، دودھ ہے، تھوڑی سی سبزی ہیں، ان کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں. آپ جب وہ گھر سے جاتے ہیں تو وہ جو زکوٰۃ دینا والا بھی ہے وہ زکوٰۃ لینے والا بن جاتا ہے. ان لوگوں کے حالات اتنے برے ہیں، ہم سب کو، اور ان کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے. اگر ہم نے ان کی سب کی ابھی نہ مدد کی، مجھے خوف ہے کہ یہ آہستہ آہستہ لوگ بھول جائیں گے ان کو، اور ان میں سے وہ لوگ نکلیں گے جو کہ غصے میں نکلیں گے اور ان کے اندر سے دہشت گرد بنیں گے. میرا تو خیال ہے کہ وہاں کسی ایک آئی ڈی پی کی اگر ڈیتھ ہوتی ہے میل نیوٹریشن سے، بھوک سے یا اس گرمی سے، تو مرڈر چارجز رجسٹر ہونے چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف بھی اور پروونشل گورنمنٹ کے خلاف بھی، کہ انہوں نے تیاری نہیں کی. میں اس پہ بڑا سخت رویہ، لیکن مجھے ہمارے لوگ ہیں، مجھے یہ ہمیں بچانا بتائیں کہ پروونشل گورنمنٹ کو جب ٹی وی کے اوپر پتہ چلے کہ آئی ڈی پیز کل آ رہے ہیں تو انہوں نے کیا تیاری کر؟ یہ ایک المیہ ہے اگر ایسے طریقے سے، یعنی یہ کوئی، یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی گورننس کا طریقہ ہے؟
اور پرائم منسٹر بھی ایک آپریشن شروع ہو جاتا ہے، اس کے ایک دن کے بعد پرائم منسٹر آ کے اسمبلی میں اناؤنس کرتا ہے۔ میں نے ایک نون لیگ کے بھی جو سینئر رہنما ہے ان کو تجویز دی ہے، آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ ایک فورم ہے اور ہمارے پاس 3000 ارب کا ٹیکس ریونیو ہوتا ہے، ہمیں 1% ریونیو جو ہے 30 ارب کے قریب بنتا ہے، وہ ان آئی ڈی پیز کے لیے مختص کر دینا چاہیے۔ میرے خیال میں صوبائی حکومت میں آپ کا بھی حصہ ڈل جائے گا، پنجاب کا بھی ڈل جائے گا، وفاق کا بھی ڈل جائے گا۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، 7 لاکھ لوگوں کو بچانے کی بڑی رقم نہیں، تجویز دیجیے نواز شریف کو۔ ایک یہ بھی ہے، اور دیکھیں دوسرے لوگ بھول گئے ہیں، جو 15 لاکھ اور آئی ڈی پیز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سارے پختونخوا کے اندر، ان کو لوگ بھول چکے ہیں، ان کا ایک علیحدہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 1% ان کے لیے الوکیٹ اور کروا دیجیے۔ ابھی تک پختونخوا کو آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا، 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں ہم۔ ایک اور میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایک یہ جو پنجاب نے اور سندھ نے دروازے بند کر دیے ہیں آئی ڈی پیز کے، اب میں نکلا ہوں نارتھ وزیرستان میں، میرے رشتہ دار ہیں لاہور میں یا میرے رشتہ دار ہیں کراچی میں، مجھے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، میں کوئی پاکستانی نہیں ہوں، میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ یعنی پاکستانی تو بڑے کھلے دل والے لوگ ہیں۔ یہ گورنمنٹس نے کیا فیصلہ کر دیا پنجاب کی اور اس کی سندھ کی گورنمنٹ نے؟ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک بیچارے لوگ ویسے ہی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے آپ نے دروازے بند کر دیں کہ نہ سندھ جا سکتے ہیں نہ پنجاب جا سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز خان صاحب، ایک کرٹیسزم یہ آ رہا ہے کہ جہاں آپریشن ضرب عضب ہو رہا ہے، آپ سے بڑی انڈیپینڈنٹ اوپینین چاہوں گا، لگی لپٹی کے بغیر، چاہے جس کو بھی ہٹ کر رہی ہو، دہشت گرد ہم مار رہے ہیں کہ بھاگ گئے ہیں؟ میں اب کیا کہوں، اپنی فوج ہماری لڑ رہی ہے، ایک طرف ہماری فوج ہے، اب وہ ان کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، وہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے ہیں۔ اب اور ظاہر ہے جب فوج لڑ رہی ہے اب کیا آپ تنقید کریں گے؟ لیکن ندیم، میں ہمیشہ ایسٹ پاکستان سے، جب سے میں نے ایسٹ پاکستان میں جو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا ہے وہاں، اور جو تباہی مچی وہاں، اور جو ہمارا ملک ٹوٹا، ہمارے 90,000 فوجی پرزنرز آف وار بنے، وہاں کتنے بے قصور لوگ مارے گئے، میں ملٹری آپشنز اور آپریشن میں نہیں بلیو کرتا۔ لیکن اب ازبیک جو کچھ کر رہے تھے کراچی ایئرپورٹ پہ، جو کچھ اس کا یہ نہیں مطلب، آپ کے پشاور ایئرپورٹ پہ کل کیا کر دیا انہوں نے، تو اس سے کیا گارنٹی ہے کہ آپریشن سے یہ بڑھے گا نہیں کم ہوگا؟ یا اسلام آباد کچہری، میں آپ سے دوسرا سوال پوچھتا ہوں کہ آپریشنز اگر حل ہوتا، یہی وہ سوال ہے میرا کہ کیا ہم دہشت گرد مار رہے ہیں کہ وہ بھاگ گئے؟ پہلے تو میں آپ سے یہ ایک چیز کہنا چاہتا We'll run out of time. ہوں، جو سویلائز سوسائٹیز ہیں وہ بندوق سے مسئلے نہیں حل کرتی۔ دیکھیں جو ٹاک شروع ہوئی تھی نا، ڈائلاگ شروع ہوا تھا، میں پہلے تو نواز شریف کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، میں اس کی جگہ ہوتا میں خود ڈائلاگ لیڈ کرتا، اور پہلے 3 مہینے میں پتہ چل جاتا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ وہ کوئی دنیا کے چکر لگا رہے ہیں انویسٹمنٹ لینے کے لیے، اب ملک تباہ ہو رہا ہے۔ آپشن تو بھی ہے نا کہ جو بندوق چھوڑتا ہے اس سے بات کریں گے، تو جو بم پھاڑتا ہے اس کا کیا کریں؟ میری بات تو سننا، یہ کوئی ایک دن تو نہیں ہوا نا، یہ آج سے تو نہیں شروع، یہ 10 سال سے بنتا آ رہا ہے۔ ہر آپریشن کے بعد زیادہ دہشت گردی بڑھ جاتی ہے، یا تو کہنا کہ آپریشن ہوا نہیں ہے، آپریشنز ہوتے جا رہے ہیں، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، کوئی گارنٹی تو اس کی نہیں ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ کیا ہوگا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں امن ہو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری فوج کامیاب ہو، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کے فال آؤٹ کو نہ بھی دیکھا، یہ جو 5 لاکھ لوگ اب بے گھر کر دیے ہم نے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہی ادھر سے جا کے کشمیر میں لڑے تھے، ہمارے لیے آزاد کشمیر کو آزاد کرایا تھا، یہ زبردست پاکستانی ہے۔ ان کی اگر اب یہ برے حالات، یہ عورتیں ان کی پردہ کرتی ہیں، کیمپ میں یہ نہیں ٹھہرتے، اب اگر ہم نے، یہ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، ملک کے لیے چیلنج ہے، اگر ہم نے نہ کیا ہو سکتا ہے سچویشن سے بھی بدتر ہو جائے۔ خان صاحب لیکن میرا سوال ابھی بھی برقرار ہے، اگر ہم نے وہ پناہ گاہیں جو دہشت گردوں کی ہیں وہ ختم نہ کی، کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کو مانتے ہیں، پاکستان سے بات کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بم ہی پھاڑیں گے، کامرا پہ اٹیک کریں گے، مہران پہ اٹیک کریں گے، آپ کا یہ آپریشن ضرب عضب کامیابی سے ہمکنار ہوتا آپ کو نظر آتا ہے، یا یہ نظر آتا ہے کہ کنڑ اور نورستان میں وہ جا کے پناہ لے لیں؟ میں اللہ سے دعائی کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے سے اگر کوئی پوچھتا، میں اس کا انچارج ہوتا، میں ایسے نہ کرتا۔ میں آپ کو اپنی سیدھی آپ ابھی اس کسی کنسلٹیٹو پروسیس کا حصہ ہیں یا نہیں؟ میں نہیں ہوں، اگر ہوتا تو میں اپنی ویو ضرور دیتا۔ آپ کو بریفنگ اپڈیٹس بھی نہیں دے دیں؟ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، مجھے ٹی وی پہ پتہ چلے، لیکن دیکھیں بات سنیں، میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ میں سمجھتا تھا کہ اگر ڈائلاگ صحیح طرح کیا جا رہا تھا، اس کے فائدے نظر آ گئے تھے۔ پہلے تو ہمارا جو خرچہ تھا 100 ارب سے، اس سے پچھلے سال 100 ارب ہمارا ضائع ہوا، اس ملک کا 65 ارب ضائع ہوا جب سے ڈائلاگ شروع ہوا 1 سال میں۔ آدھے خودکش حملے ہو گئے پختونخوا میں، یعنی 100% کمی ہوگی خودکش حملوں میں۔
ہماری زندگی واپس آنی شروع ہو گئی وہاں پختونخوا میں۔ سب سے بڑی بات کہ ان کے اندر سپلٹ آ گئی۔ وزیرستان میں مسعودوں نے اپنے آپ کو، جو سب سے لڑنے والے لوگ تھے، انہوں نے ٹی ٹی پی سے علیحدہ کر لیا۔ ویسی گل بہادر پرو پاکستان تھا، حقانی ویسی پاکستانیوں کو نہیں مار رہے تھے۔ تو مجھے لیکن جب نظر آ رہا تھا تو جو دو گروپ یہ لڑ رہے تھے، وہ لڑ رہے تھے افغانستان سے، ابھی ادھر ہی۔ ہاں، تو میں کہہ رہا ہوں اب ان میں سے اگر افغانستان چلے گا، اور جو جا رہے ہیں اور اگر چلے گئے اور وہاں سے وارداتیں شروع ہو گئی، پھر کیا میرا مطلب، اگر آپریشن مثلا اپنے اس وقت ہماری فوج آپریشن میں ہے، ہم دعا کرتے ہیں اپنی فوج کے لیے، لیکن یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہوپ فار دا بیسٹ، بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ۔ سپوزنگ یہ آپریشن رزلٹ نہیں دیتا، پھر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ میں اس کے بعد کیا کروں؟ واپس ڈائیلاگ پہ آئیں گے اور کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں نا، یار ڈائیلاگ ہے یا آپریشن ہے؟ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپریشن ایک پولیٹیکل سولوشن کا حصہ ہوتا ہے۔ 2 لائنر 2 سوال کرنے ہیں آپ سے، 2 جواب چاہیے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، 76 لاکھ آپ کی جماعت نے ووٹ لیے تھے۔ کے پی کے اگر سائڈوں پہ بارڈرز پہ یہ حالات ہیں تو آرمی چیف سے آپ ملاقات کریے، بریفنگ تو لیجیے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ بریفنگ تو لیتے تب جب کہ آپریشن ہونا سے پہلے، ابھی لیجیے، آپ کے اب کیا فائدہ؟ اب تو ہمارے لوگ ہیں، اب تو آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، اب ہم دعا کریں کہ یہ کم ہو، یہ کم ٹائم میں ہو، منیمم سویلین کیجولٹیز ہوں، اپنے ہم آبجیکٹیوز اٹین کریں۔ اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ان سے ابھی بھی ڈائیلاگ۔ لاسٹ کویسچن، اگر آپ کی سیاسی جدوجہد میں ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ جہاں خطرہ یہ ہے کہ یا ڈیموکریسی چلے گی یا یونیفارم میں بیٹھا کوئی شخص آئے گا، تو عمران خان اس وقت جمہوریت والی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے یا یونیفارم والی سائڈ پہ کھڑے؟ عمران خان ہمیشہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس لیے کیونکہ عمران خان نے مغرب میں ڈیموکریسی کے پھل دیکھے ہیں۔ ڈیموکریسی میں نے یورپ کے اندر دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک جگہ ڈیموکریسی آ گئی، ایسٹرن یورپ میں ڈیموکریسی نہیں آئی۔ وہی لوگ تھے، ایسٹ جرمنی انڈیموکریٹک، ویسٹ جرمنی ڈیموکریسی آ گئی۔ 50 سال کے بعد جدھر ڈیموکریسی آئی وہ خوشحال ہو گئے، جدھر ڈیموکریسی نہیں آئی وہ نیچے چلے گئے۔ یہ اگر مسلمان دنیا کا المیہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ابھی تک ڈیموکریسی، حقیقی ڈیموکریسی نہیں آئی۔ یہاں فیملی پارٹیز ہیں، یہ ایک قسم کی بادشاہت ہے پاکستان۔ یہ جو پنجاب پولیس نے کیا ہے، کوئی ڈیموکریسی میں ہوتا ہے ایسے؟ تو یہ جب تک ہماری جنگ ہے حقیقی ڈیموکریسی کے لیے، ہماری جنگ یہ نہیں ہے کہ یا ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، ہماری جنگ یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو آئی نہیں ابھی تک، جو آنی چاہیے تھی، اس ڈیموکریسی کو ہم نے لے کے آنا ہے اور اس کو ایک حقیقی جمہوریت بنانا ہے۔ عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ، بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔